دو مومن لڑ پے نے تے صحابیاں نو کی کرو؟ بولو بولو، دو مومن جھگڑ پے نے تے صحابیاں نو کی کرو؟ جڑا اسی کام کردے ہیں نا، یہ کتے بھی نہیں لکھیا کہ دو مومن لڑ پین تے ادھروں اونوں چک دینا، ادھر اونوں چک دینا۔ کیوں سلفی صاحب؟ اونوں ادھر نو ہاتھ لا وکھا دینا، اونوں ادھر وکھا دینا، لڑائی کرا کے درمیان چ بہ کے کہندا ہے کیا بات ہے، آج ہی قابو آئے سن۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ خطیب نو مسجد صدر نہ لڑاتا ہے، صدر نو مولوی نہ لڑاتا ہے، انتظامیہ خطیب نہ لڑ پئی ہے، امام انتظامیہ نہ لڑ پیا ہے، اور کسی نے چکن والے نے چک دیتا ہے۔ نہیں، ایمان دا تقاضا یہ ہے، لڑائی ہو جانا بڑی بات نہیں، لڑائی تے بلتی تے ہور اگ بلتی تے تیل سٹنا اے بے وقوفی ہے۔ جائیداد تو ماڑا جا جھگڑا ہوندا ہے، آندا نا 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 لاگے نہ لگیا جے، یہ تے بڑا خطرناک جے، انہیں تانوں انج کر دینا ہے، بھیڑاں تو بھرا جدا کراتے، بھراواں تو بھیڑاں کراتیاں، آپ چوری ویلا بیٹھا ہے، آندا کیا بات ہے، آج قابو آئے سن۔ آپ کے سامنے آپ کی جانی پہچانی شخصیت، میری جماعت کے محقق، ترجمان مسلک اہل حدیث، مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ان کے متصل بعد شیر ربانی جانشین یزدانی حضرت مولانا محمد حنیف ربانی صاحب کا خطاب ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز آخر پر ہماری جماعت کے عظیم خطیب، عظیم مذہبی سکالر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کا خطاب ہوگا۔ تمام احباب سے درخواست ہے کہ پنڈال سے کم باہر زیادہ لوگ تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ پنڈال کے اندر تشریف لائیں، جس مقصد کے لیے آئے ہیں اور جو نیت لے کے آئے ہیں اس کی صحیح مراد پائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق، کاروبار، مال جان کے اندر برکت عطا فرمائے اور آپ کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس سردی کے موسم میں مصروفیت کے اوقات میں وقت نکال کے لائے اور اس محفل کو رونق بخشی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محقق اہل حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، آئیں اور خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن
انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا وأولئك هم المفلحون۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سالانہ عظیم الشان فقید المثال کانفرنس بحمد اللہ اللہ دی توفیق خاص نال جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک اس کانفرنس دا انعقاد کرن والے انہاں دی زندگی اندر، علم اندر، عمر اندر، دنیا آخرت دے تمام معاملات اندر اللہ خیر و برکات دا نزول فرمائے، آمین۔ اچھی آنکھ اے جنہیں بچے نے نا ان آگے ترلا ہے منت اے نہ بولنا، انہاں دا چپ رہنا اے بڑی وڈی خوش نصیبی، وڈیاں دا بولنا انشاءاللہ باعث رحمت ہوئے گا۔ یہ چپ رہن گے تے میرے خیال نہ سارے نو سمجھ آئے گی۔ دین اسلام اللہ دی طرفوں ایک بہت بڑا مسلمانہ واسطے تحفہ ہے، اور مالک کائنات دی طرفوں یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ یہ بیس بند کرو، والیوم دا جنہ کھول دا کھولو، ایکو ایتھی ٹھیک ہے۔ دین اسلام دے دائرے چوں اگر کوئی انسان باہر نکلے تو اس بندے دا ایمان خطرے چھے۔ دین اسلام دے جب تک دائرے اندر زندگی گزارے نا اتنی دیر تک اس بندے دی اللہ دے ہاں قدر بڑی ہے، مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اور جدو دین اسلام نو چھڈ کے بندہ کسی ہور پاسے دھیان کرے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سب تو پہلے نمبر تے جڑا دین اسلام چھڈ کے دائیں بائیں جائے نا او دی کوئی عبادت اللہ دے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہوندی۔ دین اسلام دے مطابق زندگی گزارنا یہ ہر مسلمان واسطے ضروری ہے، لازمی ہے، فرض ہے۔ اللہ پاک نے نبی رسول بنائے اس واسطے سن، اور بالخصوص آخر الزمان پیغمبر محمد کریم علیہ السلام دی بعثت، نبوت اور رسالت دا مین مقصد ہی یہ ہے، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نبی بناندہ ہی اس واسطے ہے کہ وہ دی ہر بات ہر وقت منی جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا دے محدثین دا اس بات تے اتفاق اجماع ہے کہ اللہ دا ہر نبی گناہ، غلطی، قصور، عیباں تو اللہ نے پاک اور مبرہ بنایا ہے۔ وہ دی مین وجہ یہ ہے، نبی دا پاک ہونا، معصوم ہونا، غلطیاں تو مبرہ ہونا۔ اس بات دی دلیل ہے کہ نہ نبی کوئی گناہ کرے گا، نہ کوئی غلطی کرے گا، نہ گناہ غلطی نبی دے وجود دے قریب آئے گا، تے امتی اس نبی دے ایک ایک اشارے تے عمل کر کے اللہ دی جنت دے مہمان بنن گے۔ اس واسطے اللہ نے ہر نبی نو گناہ اور غلطی تو پاک بنایا۔ دنیا تے کئی انج دے انسان بھی گزرے جنہ دیاں کلمہ حرکت چاہیاں نے، کئیاں دیاں زبانہ حرکت چاہیاں نے، کئیاں دے عقیدے لوگاں دے سامنے گندے واضح ہوئے نے، جنہ نے نبیاں دے بارے کتاباں لکھیاں نے، نعوذ باللہ کہ اے نبی نے فلاں وقت نعوذ فلاں گناہ کیتا ہے، حالانکہ اللہ دا ہر نبی گناہاں تو پاک اور مبرہ ہوندا ہے۔
اور وقت دا نبی جیڑی بات ارشاد فرمائے وہ امتیاں واسطے مننی ضروری ہوندی ہے، وہ جزئی ہوئے یا کلی ہوئے، کسی خاص موقع واسطے ہوئے یا عام پبلک واسطے ہوئے۔ اور مالک کائنات نے پوری کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام نو نبوت اور رسالت عطا فرمان تو بعد ساری دنیا دے مسلمانہ واسطے قیامت تک اے پیغام ہے کہ اگر اطاعت، تابعداری، فرما برداری اور اتباع کرنی ہے تو صرف اور صرف محمد کریم علیہ السلام دی کرنی ہے۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث، یہ ہے دعوت اہل حدیث، یہ ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث دا پیغام اور اعلان۔ اسی سادہ، سچے اور سچے الفاظ اندر اس بات دا اعلان کرنے ہیں، ادب ہر ہستی دا، احترام ہر بزرگ دا، چھوٹا بڑا ادنا آلہ عرفہ کوئی بھی ہوئے، او دی عزت ادب احترام، او دا معیار ویکھ کے، او دا سٹیٹس ویکھ کے، او دی زندگی ویکھ کے، او دے معاملات ویکھ کے ادب ہر انسان دا کیتا جا سکتا ہے، لیکن جدو اتباع تے اطاعت دی واری آئے گی پھر صرف اور صرف اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اپنی ذات دا ذکر کیتا ہے یا محمد کریم علیہ السلام دی پاک ذات اور آپ دی تعلیمات دا ذکر کیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی ساری زندگی اللہ پاک نے پوری دنیا دے مسلمانہ واسطے ایک نمونہ بنائی ہے، آئیڈیل بنائی، اور جنہ جنہ نبی پاک علیہ السلام دی تعلیمات نو سامنے رکھ کے زندگی گزاری ہے نا، اونا دا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے الفاظ اندر بھی کیتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام دے اصحاب دی شکل اندر مصطفیٰ کریم دی زبان چوں تذکرہ کروا کے اس بات نو واضح کر چھڑے ہے، جنہ سونے نو ایک ایک ادا ویکھ کے مننی ہے، اللہ نے انہاں تے جہنم دی آگ نو حرام کر چھڑے ہے۔ اہل حدیث ہر وقت ہر دور اندر اس بات دا اعلان کردا ہے اور اپنے مسلک دی دعوت دیندا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دا کوئی صحابی ایسا نہیں جنہوں اللہ پاک نے پیدا ہی جنت واسطے نہ کیتا ہے۔ ساڈے تمام تر محدثین جنہ دا اہل سنت اہل حدیث نال تعلق ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے مسند امام احمد اندر اجماع نقل کیتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا ایک منٹ دا صحابی ہوئے انہوں بھی اللہ نے جنتی بنایا۔ کیوں؟ انہاں نبی علیہ السلام دی ہر بات نو منے ہیں، ہر حال چ منے ہیں، اور اللہ نو راضی کرن واسطے منے ہیں، تے مالک کائنات نے انہاں نو اپنی جنت دا حقدار بنایا ہے تے سونا مہمان بنایا ہے۔ مالک کائنات دی مقدس کلام نبی علیہ السلام دے جان سارا دا تذکرہ کر دی۔ ایتھے تے کسے نو اقتدار مل جائے، کسے نو کرسی مل جائے، کسے نو جناب کوئی بڑی شہرت مل جائے، او دا پتہ نہیں مائنڈ ہی اے ہوندا ہے کہ سب تو پہلے میں نبی علیہ السلام دے صحابیاں دے بارے، صحابیات دے بارے اپنی زبان چوں کو نازیبا کلمات ادا کراں تاکہ میری مشہوری ہو جائے، لیکن میری دعوت، میرے پیغام، میری محبت تے غور کرو۔ جے اللہ عزت دے وے کہ ہر اس ہستی دی عزت کرن دا ول سکھ لینا چاہیے، جے دی عزت تے ادب تے احترام کرن دا حکم میرے رب نے دیتا ہے یا محمد کریم علیہ السلام نے دیتا ہے۔ یہ کوئی عزت نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام دے یار بیلیاں دے بارے، دوستاں دے بارے، صحابیاں دے بارے، صحابیات دے بارے، عشرہ مبشرہ دے بارے، جنتیاں دے بارے، نبی علیہ السلام دے غمخاراں دے بارے، جانثاراں دے بارے، حبداراں دے بارے، وفاداراں دے بارے، جنتی مہماناں دے بارے کوئی غلیظ بندہ اٹھ کے کہے نہیں فلاں صحابی اینجے، فلاں صحابیات اینج سن، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اس کائنات اندر جب تک اہل حدیث زندہ نے اسی ہر ممکن طریقے نال لوگاں تک پیغام محبت پہنچاواں گے کہ نبی علیہ السلام دے ایک ایک یار دا ایمان اللہ نے اتنا معیاری بنایا ہے کہ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، لیکن کسی صحابی دے ایمان،
شک کرنے والا بندہ مومن نہیں رہ سکتا۔ اور اللہ پاک نے انہاں دیاں صفات قرآن پاک اندر ذکر کی تھی ہیں جنہاں نو نبی علیہ السلام دی محبت واسطے رب نے چنے ہیں، نبی پاک علیہ السلام دی خدمت واسطے جنہاں دا انتخاب کیتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے انہاں نال پیار محبت دا اظہار کیتا ہے، اپنے رقیق القلب ہون دا اظہار کیتا ہے۔ سنیے قرآن پاک دی آیات تے غور کریے، مالک کائنات نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اپنے ساتھیاں نال حسن سلوک کرن دا، مشاورت کرن دا، انہاں نو معاف کرن دا، انہاں تے درگزر کرن دا حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک دے الفاظ تے توجہ فرمایا جے، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله۔ استاد جی یہ آواز کھولو تھوڑی جی، اللہ تانوں برکتاں دے۔ جلسے بڑے ہوندے نے شور کوٹ چ، میرے پیر جی سٹیج تے بیٹھے نے اور میرے پیارے بیٹھے نے، مشفق بیٹھے نے، مہربان بیٹھے نے، امیر تحصیل بیٹھے نے، مولانا طاہر خان سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ لیکن یہ ساؤنڈ ہوندا بڑا چنگا ہے، لیکن پتہ نہیں میرے وریاں کی کر دیندے نے، باقی مولویاں وری بڑا سونا چلدا ہے۔ ایکو نہیں ودانی، والیوم ودانا ہے، تھرو ودانی ہے، آواز دی کھولنی ہے، ایکو نہیں ودانی۔ توجہ کرے آج میری بات ہے، مالک کائنات فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ۔ مالک کائنات فرماندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی انہاں کولوں کدی کمی کوتاہی ہو جائے، نہ چاندیاں کوئی کام ہو جائے تے میں تواڈی خدمت واسطے انہاں دا انتخاب کیتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام دا رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ فرماندے نے فَاعْفُ عَنْهُمْ، درگزر کر دیا کرو، انہاں دیاں کمیاں کوتاہیاں نو نظر انداز کر دیتا کرو۔ میرے وال توجہ کرے آجے، مواخذہ نہیں کرنا، پکڑ نہیں کرنی، انہاں نو چھڑکا نہیں دینیاں، انہاں نو سونے نبی علیہ السلام دی تساں کچھ بھی نہیں کہنا۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، تے جے کدے کمی کمزوری ہو جائے تے میں رب کولوں انہاں واسطے بخشش منگنی ہے، میں رب کولوں انہاں واسطے معافی دا طلبگار رہنا ہے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ مالک کائنات فرماندے نے میرے پیارے حبیب علیہ السلام جی انہاں نال تساں مشورے کرنے نے۔ میرے وال توجہ کرے آجے، جے میدان بدر اندر پہنچے نے تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے یاراں نال مشورہ کیتا ہے۔ جے جناب مال غنیمت دی واری آئی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے انہاں نال مشورہ کیتا ہے۔ جے جناب قیدی گرفتار ہوئے نے، دشمنان اسلام نو قیدی بنا لیا گیا ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے یاراں نال مشورہ کیتا ہے، پیار کیتا ہے، محبت کیتی ہے، شفقت دا اظہار کیتا ہے۔ مالک کائنات فرماندے نے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ مالک کائنات فرماندے نے میرے پیارے حبیب علیہ السلام جی میرے وال ویکھیا جے، انہاں نال مشورہ کرنا ہے، انہاں نو معاف کر دینا ہے، درگزر کر دینی ہے، اللہ پاک دے کولوں انہاں لئی بخشش منگنی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جتھے انصاری صحابیاں دا تذکرہ کیتا ہے صحیح بخاری اندر، جے کسی مسلمان دا دل کرے تے پڑھ سکدا ہے، محبت بھریاں نگاہاں صحیح بخاری دے ان الفاظ تے پا سکدا ہے جڑے الفاظ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پاک زبان چو اللہ نے ادا کروائے نے۔ ذات بھی آلہ،
بات بھی آلہ، زبان بھی آلہ، گفتار بھی آلہ، اٹھنا بھی آلہ، بیٹھنا بھی آلہ، چلنا بھی نبی علیہ السلام دا آلہ، سونا نبی پاک علیہ السلام دا اے بھی بڑا آلہ، نبی پاک علیہ السلام دا کلام کرنا یہ بھی سارے جہان نالو آلہ۔ اور میں اہل حدیث ہون دی حیثیت نال اس بات دا اعلان کھول کے کرانگا، دنیا چ کوئی پیر ایسا نہیں جڑا بولے او دے بول غلطی تو پاک ہون، معصوم ہون، معصوم عن الخطا ہوئے، او دے ہاتھ غلطی نہ کر دے ہون، او دے پیر غلطی نہ کر دے ہون، او دی اکھ غلطی نہ کر دی ہوئے، او دی زبان دے جملے غلط نہ ہون، او دا دل غلطی والے پاسے نہ جاندہ ہوئے۔ لیکن جے یہی بات اہل حدیث ہون دی حیثیت نال میں نبی کریم علیہ السلام دی پاک ذات دے بارے کہا، جنہاں نو اساں پیر منے ہیں، جنہاں نو اساں رہبر منے ہیں، جنہاں نو اساں پیشوا منے ہیں، جنہاں نو اساں مقتدا منے ہیں، جنہاں نو اساں ہادی اور رہنما منے ہیں، جنہاں دا اساں کلمہ پڑھے ہے، جنہاں دی ساری امت بیٹھی ہے، میں سادہ لفظ کہاں گا، کوئی بزرگ غلطی تو پاک نہیں، نبی پاک علیہ السلام پاک نے سارے جہان دے بزرگ کٹھے کر لے جان، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی جتی دی خاک دے برابر بھی نہیں۔ اہل حدیث دا ترہ امتیاز ہے، اے ہے اسا جنہ دا کلمہ پڑھے ہے، رہبر بھی انہوں منے ہیں، جنہ دا کلمہ پڑھے ہے، پیر بھی انہوں منے ہیں، اور اتنا بے مثل تے بے مثال منے ہیں۔ 14 طبقہ اندر رب دی پوری خدائی اندر انجدہ نہ آج تو پہلے آیا ہے، نہ قیامت تک آنا ہے، نہ رب نے بنایا ہے، نہ رب نے قیامت تک بنانا ہے۔ اور یہی وجہ اہل حدیث نے اس پاک پیغمبر علیہ السلام دے شہر ویکھے نے، ساڑیاں نگاہاں کسی اور شہر تے نہیں گئیاں، اس پاک پیغمبر علیہ السلام دے رخسار احادیث مبارکہ چو ویکھے نے، نگاہاں کسی اور پاسے نہیں گئیاں۔ اسا سونے دی حدیث ویکھیے، سارا جہان چھڑن لی تیار ہے، لیکن سونے دی ایک بات بھی بولو چھڑ سکدے۔ یہ مسلک اہل حدیث ہے، یہ دعوت اہل حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نو مال کے کائنات فرما رہے ہیں، میرے والے ویکھیا جے فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ صحیح بخاری اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جتھے انصار صحابیاں دا تذکرہ کیتا ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے یہی حدیث صحیح مسلم اندر دیگر کتب حدیث اندر نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن انصاریاں دے صحابیاں دی موجودگی اندر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کو دعا کی تھی ہے۔ میرے والے ویکھے آجے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہم اغفر للانصار والی ابناء الانصار والی ابناء ابناء الانصار۔ نبی پاک علیہ السلام نے مال کے کائنات کو دعا کی تھی ہے، اللہ جڑے انصاری صحابی نے انہاں نو بخش دے، انہاں نو معاف کر دے، اللہ سونیا انہاں تے درگزر فرما دے، انہاں دی بخشش فرما دے۔ میرے وال دھیان کرے آجے تے کلے انہاں واسطے ہی نہیں، فرمایا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا انہاں دیاں اولاداں نو بھی معاف کر دے، انہاں دیاں اولاداں نو بھی بخش دے، کہ یا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا انہاں دیاں اولاداں نو بھی معاف کر دے۔ میرے وال توجہ کرے آجے جنہ دے بارے آج دنیا زبان درازیاں کر دیئے، 3 نسلاں، پہلے انصار صحابی، پھر انہاں دے بیٹے، پھر انہاں دیاں اولاداں، انہاں لی نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی دی ہے، اور سونے دی دعا کتنی پیاری ہے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ اے چادرہ جڑا تھلے کر کے نا ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ۔ جے سارے بڑے بڑے بولو گے نا، وڈے بولو گے، انشاءاللہ ربانی صاحب پہنچے ہوئے نے، تشریف فرمان ہے، انہوں نے چھیتی پھر بیان شروع ہو جائے گا۔ توجہ کرے آجے میری بات نبی پاک علیہ السلام نے دعاواں کی دیاں۔ میرے وال توجہ کرے آجے ایتھے دنیا جان دیئے، آندھیے شیخ صاحب دعا کرے آجے، اللہ دے بندے دعا کرے آجے، حافظ صاحب دعا کرے آجے، کوئی کہیں دے پروفیسر عمران صاحب دعا کرے آجے،
مولانا عبداللہ اسد صاحب دعا کرے آجے، مولانا شیخو پوری صاحب دعا کرے آجے کہ جیڑا بندہ دعا کران لی جا رہے ہیں وہ کہیں دے فلانا بندہ نیک بڑا ہے وہ دے کولو دعا کروانی ہے اللہ رحمت نازل کرے گا۔ اور پوری کائنات اندر سب تو زیادہ نیک تے صالح نبی پاک علیہ السلام نے کہ نبی پاک علیہ السلام دعا دے رہے نے، نبی پاک علیہ السلام اپنے ساتھیاں دے بارے رب پاک دے کولو بخششاں مانگ رہے نے۔ میرے وال توجہ کر، کون نے سونے دے یار مالک کائنات دی مقدس کلام نے انہاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یا اللہ جڑا سبحان اللہ نہیں نہ کہندا انہوں کہن دی توفیق دے دے۔ اللہ سونا جڑا سبحان اللہ کہے انہوں عمرہ کرا دے۔ یا اللہ جڑا پھر بھی نہ کہے انہوں علماء کرام نہ فیصلہ باد لے دے۔ ہن بے ہی کچھ ہو سکدا ہے، ہن پیچھے امیر صاحب بیٹھے نے جی او نہ کہن ماشاءاللہ فیصلہ باد دیاں روحانی شخصیات جی او نہ کہن، مولانا خطیب پاکستان ابو بکر گریوال صاحب بیٹھے جی او نہ کہن تسی بھی نہ کہو تے میرا مطلب ہے بھی تقریر بھی میں ہی کراں تے سبحان اللہ بھی میں ہی کہاں، یہ تے رل مل کے ہے نا، کہو ہاں سبحان اللہ۔ میرے وال توجہ کرے آجے مالک کائنات نے انہاں پیاریاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ میرے وال دھیان کرے آجے توجہ کرے آجے آج دل کردہ ہے میٹھی میٹھی بات کریے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیاں دے سامنے میٹھی میٹھی بات کیتی جائے تاکہ کسے دا منہ بھی کوڑا نہ ہوئے، کسے دے دل دی دھڑکن بھی تیز نہ ہوئے۔ توجہ کرو میری بات، مالک کائنات فرماندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ساتھیو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑے آجے، جدا جدا نہ ہویا جے، علیحدہ علیحدہ نہ ہویا جے، تفرقے نہ بنایا جے۔ مالک کائنات فرماندے نے اس وقت نو یاد کرو جدو اسلام نہیں آیا، میں اپنے نبی نو نبوت عطا نہیں کیتی، تاجے آپ علیہ السلام نے نبوت دا اعلان نہیں کیتا تے تواڈے دل اندر عداوتاں سن، نفرتاں موجود سن۔ پھر ایک وقت ایسا آیا ہے میں اپنے نبی نو بھیجے ہے، میں قرآن پاک نازل کیتا ہے، میں آسمان تو رحمت نازل کیتی ہے تے تواڈے دل اندر میں محبتاں پا چھڑیاں نے تے محبت بھی انج دی پائی ہے کہ تانوں آپس اندر پائی پائی بنا چھڑے ہیں۔ میرے وال توجہ کرے آجے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ فرماندے نے تسی جہنم دے کنارے دے اتے کھڑے سو، جہنم دا گڑھ ہے وہ دے کنارے دے اتے کھڑے سو، اللہ فرماندے نے میں تو انو بچایا ہے جہنم اندر گرن تو۔ میں بڑے سادہ جے لفظاں کہاں گا جنہاں اللہ پاک نے جہنم تو بچایا ہے وہ صحابہ اکرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین، جے ایک ایک دا نام لئیے تے بڑی لمبی طویل فرشتے میرے وال توجہ کرے آجے جنہاں اللہ نے جہنم تو بچایا ہے۔ انہاں چ پہلا نمبر ابو بکر صدیق دے، دوسرے نمبر تے عمر فاروق نے، تیسرے نمبر تے عثمان غنی نے، چوتھے نمبر تے علی المرتضیٰ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین، بدری نے، احد والے نے، خندق والے نے، خیبر والے نے، تبوک والے نے، حدیبیہ والے نے۔ اور میری محبت تے غور کرے آجے جنہاں نو رب جہنم اندر گرن تو بچائے، ساری دنیا دے ملنگ، ساری دنیا دے پیر، ساری دنیا دے ذاکر، ساری دنیا دے مولوی، ساری دنیا دے ملوانے، ساری دنیا دے پیر، ساری دنیا دے فقیر، سارے سیاستدان ایک سیر تے کھلو کے کہن نہیں نہیں فلاں صحابی ایک منٹ واسطے جنتی نہیں، اہل حدیث دا پیغام ہے سارا جہان ترک کیتا جا سکتا ہے جنہاں نو رب نے جہنم اندر گرن تو بچایا ہے انہاں دے جنتی ہون اندر بولو شک کیتا جا سکتا اور رب جنتی کہہ رہے ہیں۔ اور جے سادہ جے توجہ کرو نا جنت بڑھائی کنے، بولو جنت بڑھائی کنے،
پوری امت مسلمہ دا اجماع ہے جنت بن چکی ہے، جنت تیار ہے، بالکل تیار ہے۔ جنت بنی ہے، جہنمی بنی ہے، اللہ پاک نے دونوں تیار کر دیتیاں نے۔ بنی ہے جنت، انہوں سجایا گیا ہے، پھبایا گیا ہے، بڑی سونی جنت ہے۔ میرے وال توجہ کرے، آج جنت رب دی تے رب جنوں چاہے کہے میں انہوں جنت دینی ہے، کسے نو زبان درازی کرن دی لوڑ، بولو لوڑ، تے جنہیں زبان درازی کرنی انہیں اپنا ہی بیڑا گرک کرنا ہے نا، اپنا ہی عقیدہ خراب کرنا ہے، اپنی سوچ فکر خراب کرنی ہے۔ میرے وال توجہ کرے، آجے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بڑے پیارے ہے، بھی جنتی ہے، بھی بڑے آلہ ہے، بھی عظمتہ والے ہے، بھی مقامہ والے۔ نبی پاک علیہ السلام دے ساتھیاں دا تذکرہ قرآن پاک دے کوہور مقام تے مالک کائنات نے اس انداز نال کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ہم المؤمنون حقا۔ مالک کائنات فرماندے نے چار کام کرن والے سچے مومن نے، چار کام کرن والے یہ سچے مومن نے، انہاں نو ایمان والے رب نے بنایا ہے، انہاں نو سچے رب نے بنایا ہے، انہاں نو جنتی رب نے بنایا ہے۔ یہ چار قسم دے بندے کیڑے نے؟ والذین آمنو، سب تو پہلا نمبر اللہ فرماندے نے ایمان والے۔ کہ ایمان والے کون نے؟ جے صحابی مومن نہیں تے بولو پھر کوئی بھی مومن، جے صحابی مومن نہیں تے پھر دنیا تے کوئی ایمان والا جنہ دی موجودگی چ قرآن آیا ہے، جنہ قرآن تے عمل کیتا ہے، انہاں نو اللہ نے مومنین ایمان والے مومن کہہ کے مخاطب کیتا ہے۔ سب تو پہلا نمبر ایمان والیاں دا، تے دوسرے نمبر تے مالک کائنات فرماندے نے والذین آمنوا وہاجروا، جنہاں نے اللہ واسطے ہجرت کی تھی ہے، دنیا ہجرت کر دی ہے پیسیاں بدلے، کوئی بندے ہجرت کر دینے دنیا دیاں چیزاں بدلے، کوئی بندے ہجرت کر دینے دنیا دی جاہو جلالت واسطے، کوئی بندے انج بھی ہجرت کر دے ہونگے دنیا دیاں چیزاں تے ذرائع حاصل کرن واسطے۔ لیکن مہاجر اصل کون ہے؟ عظمت والا کون ہے؟ ادھر میرے والے ویکھے آجے، جیڑا اللہ دے دین بدلے ہجرت کردا ہے، اسلام دے بدلے ہجرت کردا ہے، تے جنہاں نے دین دے بدلے ہجرت کیتی ہے، اے پہلے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے، صحابیات نے، اللہ پاک نے انہاں نو سچے مومن آکھیا ہے، ایمان والے نے تے مہاجرین بھی نے۔ تیسری بات تے غور کرے آجے، مالک کائنات فرماندے نے، ادھر میرے وال دھیان کرے آجے، مالک کائنات فرماندے نے وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے اندر انہاں نے جہاد بھی کیتا ہے، ایمان والے بھی نے، مہاجرین بھی نے، تے بولو مجاہدین بھی۔ بولو اللہ دے رستے چ نہ کی کیتا ہے؟ بولو سارے بولے آجے۔ اے جڑا لمحہ پیا ہے نو سراہنا نہ لے آندی ہے، کیڈا نیکی دا کام پیا کر، اٹھو اے اٹھو۔ اللہ بھائی انہاں نو مولوی بنائے، تسی آمین آکھو۔ اے جڑے لمحے پے سن اللہ انہاں نو بھی خطیب پاکستان بنائے، اے پھر تقریر کرن تے مولانا ابو بکر گریوال صاحب ادو بزرگ ہونے نے تے او بہ کے سنن تے پھر انہاں سامنے کو کرے شرارت تے پھر ویکھیے کیویں برداشت کر دے۔ اللہ دے بندیو دینی محفل ہے، دینی مجلس ہے، تسی نواں ہی کٹا کھول چھڑے۔ میرے وال ویکھو، میرے وال دھیان کرو، اے مجلس اے عبادت ہے، اے تقریر کرنی تے سننی تے سمجھنی عبادت ہے۔ تے عبادت نو عبادت ہی سمجھیا کرو، ایویں اپنیاں مرضیاں نہ کیتا کرو۔ توجہ کرے آجے، اللہ فرماتے نے سچے مومن کون نے؟ جنہ اللہ دے رستے اندر جہاد کیتا ہے، سارے بڑیاں بولنا ہے، چھوٹیاں نہیں بولنا، وڈیاں بولنا ہے۔ اللہ دے رستے اندر کی کیتا ہے؟ میں او جماعت دا تذکرہ نہیں پیا کردا جڑے جہاد تو سیدھے پتیاں ویچن ٹر گئے نے، کہنے کٹے رکھ لینے، کہنے سنڈے رکھ لینے۔ میں انہاں دی گل نہیں کرتا، میں تے صحابیاں دی کر رہا۔
اور میں بالکل تحفظات کا قائل نہیں، میرا تعلق مرکزی جمعیت نال ہے، میں کھل کے کہاں گا۔ جدو اسی پہلو کہنے سا نا اسی اللہ دے رستے جہاد کر رہے ہیں، نہیں نہیں کٹو مسیطاں چوں، ہن پتیاں ویچ دے پھر دے لمے پین، کوئی کسے بنے بھج گیا، کوئی کسے بنے۔ توجہ کرے آج میری بات تے، میں کسے نو کچھ نہیں کہندا، نہ دل دی تہاڈی دھڑکن تیز ہوئے، بس میرے وال توجہ کرو۔ اللہ کہندے نے چار قسم دے بندے، ارے چارے خوبیاں صحابیاں اندر، پہلے نمبر تے ایمان والے، دوجے نمبر تے ہجرت کرن والے، تے تیسرے نمبر تے اللہ دے رستے اندر جہاد کرن والے، تے چوتھے نمبر تے والذین آووا ونصروا، مہاجرین دی مدد کرن والے۔ میرے وال ویکھیا جے، ایمان والیاں دی مدد کرن والے، مجاہدین دی مدد کرن والے۔ مالک کائنات فرماندے نے چار قسم دے بندے نے، اولئک ہم المؤمنون حقا، اللہ فرماندے نے اے سچے مومن نے، یہ حق والے نے، یہ اہل توحید نے، یہ اہل حق نے، یہ سچے مومن نے۔ لو توجہ کرے آج میری بات ہے، یہ چارے خوبیاں صحابہ اکرام اندر رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور قرآن پاک دی ایک آیت ایسی ہے جے دے اندر اللہ پاک نے قرآن مقدس اندر ایک صحابی دا نام لے ہے، یہ نو صحابی آکے ہے، تیاں پاریاں دے اندر ایک کوئی صحابی ایسا ہے جنہوں رب پاک قرآن پاک اندر صحابی کہہ رہے ہیں۔ ویسے تے صحابہ دی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ایدہ تذکرہ رب نے کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تحزن ان اللہ معنا۔ مالک کائنات نے صاحب آکھے ہے، انہوں صحابی آکھے ہے، اور جے میں سادہ جے لفظاں چکاں دیوبندیاں کولو پوچھو اے کون ہے، بریلوی بھائیاں کولو پوچھو اے صحابی جنہوں رب کہہ رہے ہیں کون ہے، اور جاؤ اے تے اہل سنت دے مکاتب فکر نے کسے ہور پارٹی کولو پوچھ جنہ دا جانوراں نال تعلق ہے، جنہ دا چھریاں نال تعلق ہے، جنہ دا زنجیراں نال تعلق ہے، جنہ دا چنڈیاں نال تعلق ہے، جنہ دا کپڑیاں کالیاں نال تعلق ہے، جنہ دیاں کالیاں کتاباں نال تعلق ہے، جنہ دے انشاءاللہ نامہ اعمال بھی کالے ہونے نے، انہاں کولو پوچھ لے۔ جڑے جانور نو جناب بڑا کچھ سمجھ دینے انہاں کولو جا کے پوچھ۔ ایک قرآن پاک دی آیا مبارکہ تو تفسیر مجمع البیان اندر ملا باقر مجلسی کی کہندے پہلے نمبر تے پڑھن گے نہیں، سنن گے نہیں، سمجھن گے نہیں، تو انہوں دسن گے نہیں۔ جے دسن تے آن کہ اس آیت دے تحت ملا باقر مجلسی لکھ دے جنہوں صحابی رب کہندے او دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ سارے آکھو رضی اللہ تعالی، پیار نال آکھو رضی اللہ تعالی۔ اور قرآن پاک دی ایک اور آیت تو بھی کہندہ ہے قرآن پاک دی اس آیت تو پہلے حصے تو مراد نبی پاک علیہ السلام نے، تے دوسرے حصے تو مراد ابو بکر صدیق ہے۔ تفسیر مجمع البیان اندر ابو بکر دے آگے صدیق نہ لکھیا ہوئے، پھر بھی میں مجرمہ۔ آیت قرآن پاک دی کیڑی ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ تفسیر مجمع البیان اندر ملا باقر مجلسی لکھ دے اس آیت دے پہلے حصے تو مراد محمد کریم علیہ السلام نے جو اللہ پاک دے کولو حق لے کے آئے نے، تے اگلے حصے تو مراد جنہیں اس حق دی تصدیق کی ہے تے او دے مطابق زندگی گزاری ہے، کہندہ اے دے تو مراد ہوا ابو بکر الصدیق، کہندہ اس تو مراد ابو بکر صدیق نے۔ میرے وال توجہ کرے آجے، مزہ تے اس بات اندر اپنے تے چنگا کہندے ہی نے، مزہ تے تاتے بیگانے بھی چنگا کہن، دشمن بھی اچھا کہن، دشمن بھی تعریفہ کرن۔ نبی پاک علیہ السلام دا او صحابی ہے جے دیاں تعریفہ او بھی کر دینے
جڑے سیدنا صدیق دا ادب نہیں کردے احترام نہیں کردے لو میری دعوت تے غور کرے آج قرآن پاک دا ایک اور مقام مالک کائنات نے اس مقام تے نبی کریم علیہ السلام دے جان نثاراں دا تذکرہ کیتا ہے اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ یار تسی کیوں نہیں کہندے سبحان اللہ؟ اللہ دے بندیو سبحان اللہ کہو تے پیار نال کہو۔ اے تسی نہیں ہو خدا واسطے تسی چپ کر جو وڈیاں نو بولن دیو کہو سبحان اللہ ایک واری پھر آکھو۔ اچھا میرا مطلب ہے ایکسیڈنٹ تے میری گڈی دا ہویا ہے گڈی میری ٹوٹی ہے تانوں کی ہویا تسی سبحان اللہ کیوں نہیں کہندے اچھی کہو سبحان اللہ۔ اے اللہ دے بندیو کی ہو گیا ہے کیڑی کو میرا مطلب ایڈی کو سردی ہے ککھ بھی نہیں خالی سبحان اللہ بھی کہن تو گئے جے نہ تواڈے کولوں کدی اہیں فیس منگی ہے نہ تواڈے کو کدی کوئی ڈیمانڈ کیتی ہے ایک سبحان اللہ تانوں کہنے ہیں تے تسی انا للہ بھی نہیں جے پڑھ دے کہو سبحان اللہ۔ میں سلفی صاحب نو لاگے بٹھا لینا ہے تاکہ او مینوں کہندے رہن سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ سونے جننے آئے نے ساریاں دے زندگی دے گناہ نیکیاں بنا دے یا اللہ انہاں ساریاں دے گناہ نیکیاں چ تبدیل کر دے یا اللہ انہاں میرے سارے بھائیاں دے رزق نو مزید برکت والا بنا دے۔ لو توجہ کرے آج میری بات ہے مالک کائنات نے قسم اٹھا کے آکے ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں میں مومنہ تے راضی۔ میرے وال توجہ کرے آجے جدو یہ قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی ہے میں اشارہ کرنا ہے بات نو سمجھے آجے میں صرف تو انو ایک اشارہ سمجھانا ہے جدو آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے اس مقام تے حدیبیہ دی جگہ تے پیارے حسن بھی کوئی نہیں اچھی بولو حسین بھی نہ پیارے حسن سن نہ پیارے حسین سن تے اللہ کہہ رہا میں مومنہ تے بولو میں مومنہ تے سارے وڈے محبت نہ بولو میں اللہ کہندے نے میں مومنہ تے جے اے ایمان والیاں تو مراد صرف حسن و حسین نے تے ہے ہی نہیں سن حدیبیہ دے موقع تے پیارے حسن موجود پیارے حسین موجود پیار نہ بولو پیارے حسین حسن موجود یہ دا مطلب ہے وے جڑے کہندے نے نا جو فلانی جنگ دے موقع تے صرف 3 ہی مومن رہ گئے سن واہ شیخ القرآن اللہ بابا جی محمد حسین شیخ پوری دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے او سی آئی ڈی آلے آگے نا لکھن واسطے مولانا شفیق الرحمان محمدی صاحب اسٹیج تے آ جاؤ ادھر اسٹیج تے آؤ تے میرے وال سارے دھیان کرے آ جے وہ آگے نا لکھن لئی تے شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ تقریر دے دوران فرمان لگے بھئی ساڑھے پرا کہندے نے سارے اسلام تو پھر گئے سن یہ انجی ہے جے میں کنک پکی ہوئے تے ساری انہوں پانی لگا ہوئے تے او ہوا چلے تے ساری کنک لمی پہ جائے تے صرف 3 سٹے کھلوتے رہ جان تے او پیڑی چہل دے ہون تے بندے ویکھ کے کہن ساری کنک لمی پہ گئی ہے 3 سٹے بچ گئے نے وہ نہ بیچارے لکھن جوگے تے نہ وہ کچھ کہن جوگے وہ شیخ صاحب نے 3 سٹیاں دی مثال دے کے نا تے کہن لگے ساڑھے کئی بھائی کہندے نے بھی باقی سارے اسلام تو پھر گئے سن وہ 3 سٹے رہ گئے سن نہ بھائی 3 سٹے نہیں اللہ نے ساریاں نو ایمان والے بنایا تے ساریاں نو جنتی بنایا جڑے انج کہندے نے انہاں نو فکر کرنا چاہیے اور یہی دعوت ہے ساڈی اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ فرماندے نے میں مومنین تے راضی کہ مومنین جمع دا سی گئے ایک نہیں 1400 بولو کنے امام مسلم دی قبر تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے 3 حدیثاں لے آئے نے 3 پہلی جو ذکر کیتا ہے 1400 صحابی دوسری ذکر کیتا ہے 1450 تیسری حدیث پاک جو ذکر کیتا ہے 1500 اللہ سونے میں تیری محبت تو صدقے انہاں دی وفا تو صدقے اللہ نے محبت نال انج ویکھیا ہے ساریاں تے اپنی رضا مندی دا اعلان کر کے جنتی بنا چھڑے جنہاں نو اللہ نے جنتی بنایا ہے نا
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜੰਨਤੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਮੋਤਬਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜੰਨਤੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਵੀ ਆਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਆਲਾ ਹੈ। اور رب پاک نے قسم چوک کے آگے میں نہ مومنہ تے راضی یا اللہ اتوں دلوں نہیں اتوں تو انہاں دے دل دی کیفیت کی ہے فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ فرماندے نے انہاں دے دلانوں میں جاننا دنیا دا کوئی انسان بولو جان دا فلانا صحابی ہے انہیں فلانے صحابی نہ لڑائی کیتی ہے ہاں جی کیتی ہے میرے والے ویکھو فلاں صحابی نے فلاں صحابی نے جنگ کی تھی ہاں جی کی تھی فلاں صحابی نے فلاں صحابی دا گریبان پھڑے جی پھڑے اچھا پھر نہیں جی صحابی آپس لڑ پے نے تے اے مومنہ دا کام ہے ہاں مومنہ دا کام صحابی مومن نے لڑ پے آپس مومن نے آپس اندر جھگڑ پے پھر بھی مومن آپس اندر لڑ پے بولو پھر بھی آپس اندر تلوارہ کٹ لیاں پھر بھی میں اپنے مسلک دی دعوت دین لگا میرے والے ویکھے آجے انہاں تلوارہ کٹ لیاں پھر بھی مومن پھر بھی ایمان والے انہاں ایک دوجے دے ہاتھ پکڑ لے پھر بھی ایمان والے انہاں ایک دوجے دا گریبان پکڑ لیا اے پھر بھی مومن کیوں توجہ کرے آجے میری بات ہے مومن لڑ سکتا ہے جھگڑا ہو سکتا ہے یہ ایمان دے منافی تے ہے ہی نہیں پچھلے دنوں ایک بندے نے کہا جی سیدنا علی نو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گالاں کڈھائیاں نے میں کہا لیا حدیث کتے کڈھائیاں نے اے لفظ وکھا دے میں تیری ساری عمر نوکری کراں گا حدیث وکھا کہ امیر معاویہ نے علی نو گالاں کڈھائیاں لفظ وکھا سنی سنائی تے بہ جاندے ہو کدی پڑھ بھی لیا کرو کوئی ذخیرہ حدیث تو ایک حدیث بھی صحیح نہیں جیدے چے بات ہوئے کہ امیر معاویہ نے پیارے علی نو گال کڑی ہے نہیں ہوئے ہم جنتی جنتیاں نو گالاں کڑ دے نے کیوں کڑن نہیں کڑ دے تیرا ایمان خطرے چے جڑا صحابیاں تے اعتراض بلا وجہ کرنا ہے نبی کریم علیہ السلام لڑ پینے آپ جھگڑ پینے ادھر میرے والے ویکھیا دے صحیح بخاری چاندہ ہے نبی پاک علیہ السلام دے دو صحابی نے میرے والے ویکھیا دے ایک دا نام ابو بکر صدیق ہے دوجے دا نام عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہما انہاں دونوں دے درمیان اختلاف ہویا ہے حتیٰ کہ جھگڑ پے دونوں ہی جھگڑ پے نے آپس اندر تے نبی پاک علیہ السلام دا غلام پیارا صدیق بولیا تے کہن لگا پیارے عمر جی میں معذرت چاہنا غلطی میری ہے میں معافی چاہنا تے عمر کہندے نے پیارے صدیق میں تینوں معاف نہیں کرنا یہ نہیں گل کیتی ہے کہ اٹھ کے اپنے گھر نو چلے گئے واہ صدیق میں تیری عظمت تو صدقے اوتھوں اٹھے نے تے سدھے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت پاک اندر آپ مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے انج حدیث پاک لکھی ہے پیارے صدیق نے تہ بند بنے ہیں توتی بنی ہے کہ ایک سیر تو پلو اپنا اتے نو چکے ہے ایک سیر تو ایک لات تو چادر اچھی ہے دوجی سیر تو ذرا نیوی ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے صدیق نو آوندیاں ویکھیا تے نبی علیہ السلام دے جڑے قریب ساتھی بیٹھے نے آپ انہاں نو مخاطب کر کے کہندے نے اج انج لگدا ہے جویں صدیق کسے نہ لڑائی کر کے آیا ہے صدیق مومن ہے کہ نہیں بولو سارے بولو مومن ہے کہ نہیں عمر مومن ہے کہ نہیں تے دونوں لڑے نے کہ نہیں لڑائی دے باوجود بھی مومن توجہ کرے آجے نبی پاک علیہ السلام دے قریب آئے پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے خیر ہی ہے نبی علیہ السلام دی انج جھگڑا ہو گیا ہے میرا عمر بن خطاب دے نال تے میں بڑی کوشش کیتی ہے بڑی معذرت کیتی ہے لیکن پیارے عمر نے میری گل نہیں مننی میرے وال ویکھے آجے نبی پاک علیہ السلام نے باتاں سنیاں میرے وال دھیان کرے آجے ادھروں پیارا عمر اپنے گھر گیا ہے تے ذہن اندر بات آئی ہے عمر صدیق معذرت کردا رہے ہے
تے تو دی معذرت منی کوئی نہیں، تو بھی اپنے گھر چو چل پے سدھے مسجد نبوی اندر۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انج کرو صحابیاں نو کٹھیاں کر لو۔ دو مومن لڑ پے نے تے صحابیاں نو کی کرو؟ بولو بولو، دو مومن جھگڑ پے نے تے صحابیاں نو کی کرو؟ آ جڑا اسی کام کردے ہیں نا، یہ کتے بھی نہیں لکھیا کہ دو مومن لڑ پین تے ادھروں اونوں چک دینا ادھروں اونوں چک دینا۔ کیوں سلفی صاحب؟ اونوں ادھر نو ہاتھ لا وکھا دینا، اونوں ادھر وکھا دینا، لڑائی کرا کے درمیان چ بہ کے کہندا ہے کیا بات ہے اج ہی قابو آئے سن۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ خطیب نو مسجد صدر نہ لڑاتا ہے، صدر نو مولوی نہ لڑاتا ہے، انتظامیہ خطیب نہ لڑ پئی ہے، امام انتظامیہ نہ لڑ پیا ہے، اور کسی نے چکن والے نے چک دیتا ہے، نہیں۔ ایمان دا تقاضا یہ ہے لڑائی ہو جانا بڑی بات نہیں، لڑائی تے بلتی تے ہور اگ بلتی تے تیل سٹنا اے بے وقوفی ہے۔ جائیداد تو ماڑا جا جھگڑا ہوندا ہے، آندا نا 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 لاگے نہ لگیا جے، یہ تے بڑا خطرناک جے، انہیں تانوں انج کر دینا ہے، بھیڑاں تو بھرا جدا کراتے، بھراواں تو بھیڑاں کراتیاں، آپ چوری ویلا بیٹھا ہے، آندا کیا بات ہے اج قابو آئے سن۔ چنگا تو سونا مسلمان ہے، چنگا تیرے سینے چ ایمان ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے وال ویکھیا جے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابیاں نو کٹھیاں کیتا تے پیارے عمر بھی آ گئے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ درج کردے نے نبی پاک علیہ السلام دے غلام پیارے صدیق نے اپنے گوڈے زمین تے لائے نے تے کھڑے ہو گئے، گوڈے زمین تے نے، صدیق کھڑا ہویا ہے، گوڈے لا کے نا کھڑا ہو گئے۔ نبی علیہ السلام جی عمر نو کچھ نہ آکھیا جے، غلطی میری ہے، عمر نو کچھ نہ آکھیا جے۔ نبی کریم علیہ السلام ممبر تے چڑھ گئے، تشریف فرما ہوئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے ساتھیو آج میرے اس یار نو تکلیف دین دے ہو جدو تسی سارے میرا انکار کر دے سو، ایک کلا میری تصدیق کردہ سی، آج انو دکھ دین دے ہو، کیوں پریشان کر دے ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلن سہلن۔ نعرہ نورہ ماریا نا تو اڈا وضو ٹوٹ جانا، نعرہ نورہ تو نہیں نا ہوندہ کسے بس چاہیدہ نعرہ مارنا تے مارو نہیں تے کوڑے روڑنا چوپ چنگی۔ پہنچایا جے میرے وال توجہ کرے آجے، جنہوں تکلیف تے دکھ پہنچان تو نبی پاک علیہ السلام نے منع کیتا ہے، روکے ہے۔ او دا نام ابو بکر صدیق ہے، او دے ایمان تے شک کیوں کر دے جے؟ نبی پاک علیہ السلام دی بات نو من دے کیوں نہیں، عمل کیوں نہیں کر دے؟ نبی پاک علیہ السلام دے صحابیاں دی عظمت دے کیا کہنے، انہاں دے رتبیاں دے کیا کہنے، تے انہاں دیاں خلافتاں دے کیا کہنے، انہاں دے اپنے اپنے وقت اندر جے امامت ویکھیے بے مثل بے مثال ہے، جے انہاں دا حکومتی اقتدار ویکھیے بے مثل تے بے مثال ہے، جے انہاں دے جناب اسلام واسطے قربانیاں ویکھیے تے بڑیاں بڑیاں مثالی قربانیاں نے۔ میرے وال توجہ کرے آجے، نبی پاک علیہ السلام تو اسلام دے جانثاراں نے آپ علیہ السلام دی ایک ایک حدیث تو اپنی جان دی پرواہ نہیں کی تھی، بلکہ محبت تے پیار کر کے وکھایا ہے۔ البدایہ والنہایہ اندر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے حوالے نہ درج کیتا ہے، فرماندے نے زندگی دے آخری ایام نے، آخری گھڑیاں نے، پیٹ اندر کھنجر وجے نے، انتریاں کٹ گئیاں نے، پیٹ پھٹ چکے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام ہے تے بستر علالت تے لیٹے نے، اپنے ساتھیاں نو کہن لگے پیچھے ٹیک لگا دیو تے مینوں بٹھا دیو، ٹیک لگائی گئی ہے، بٹھایا گیا ہے۔ ایک نوجوان سامنے آیا تے آ کے کہن لگا امیر المومنین جی تہاڈا بڑا اچھا وقت گزرے ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت اندر بڑے پیار تے بڑیاں محبتاں، بڑیاں شفقتاں تے بڑیاں الفتاں عقیدتاں، انہاں دے بارے گلاں باتاں کرن تو بعد جویں واپس مڑے ہے، عمر بن خطاب دی نگاہ پہ گئی،
فرمان لگے جوان نو واپس بلاؤ، یہ 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، آج انتریاں کٹ گئیاں نے، آج جسم کٹیا پھٹیا ہے، لیکن خلافت اتنی مثالی ہے، انداز اتنا پیارا ہے، حدیث پاک نال پیارے نے کہنے لگے نوجوان نو واپس بلایا جائے، اینو واپس بلایا گیا۔ امیر المومنین فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان پاک ہے مرد دی شلوار اے دے گٹیاں تو اتے ہونی چاہی دیئے۔ بولو شلوار مرد دی گٹیاں تو، سارے بولو ہاں گٹیاں تو، وہ دے گٹے ٹخنے ننگے ہونے چاہی دے۔ جنہیں تو اڈے بچے ساڑے بچے کالجاں یونیورسٹیاں پڑھ دینے نا، انہاں دیاں پینٹاں تے میرے خیال نہ گوڈیاں تک نے، انہاں دیاں پینٹاں تے گٹیاں تو تھلے کوئی نہیں نا، یونیفارم انہاں دی بڑی بہتر ہے، اد پنڈلی تک جاندی ہے، جی ہے پاویں مولوی دا پتر ہے جاندا ہے کالج یونیورسٹی، گٹیاں تو تھلے ہو دی وردی ہے، یونیفارم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہ کپڑا نیچے جائے گا اونا جسم دا حصہ قیامت نو جہنم دی آگ تے سڑے گا۔ تے پتر دے گٹے آگے چوئے تے سیر کڑا جنت چونا ہے۔ توجہ کرے آجے میری بات تے غور کرے آجے، کیسی مثالی محبت ہے، کیسا پیار ہے، کیسی خلافت ہے، کیسی حکمرانی ہے، تے کیسا نبی پاک علیہ السلام دی احادیث مبارکہ نال الفت عقیدت دا اظہار ہے۔ کہن لگے نوجوان اپنی شلوار اپنے گٹیاں ٹخنیاں تو اوپر کر لے، میرے وال ویکھے آجے حدیث پاک دی اہمیت دسی ہے، نبی پاک علیہ السلام نال محبت تے پیار دا اظہار دسیا، کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ سونے دی بات آئی ہے، جسم کٹیا پھٹیا نہیں ویکھیا، سونے دی بات ویکھیے، جڑا اینا نبی علیہ السلام دی بات نال پیار کرے، اتنی وفا کرے، اتنی شفقت کرے، اتنی محبت کرے، او دے ایمان تے شک نہیں، او دی نماز تے شک نہیں، او دے جنتی ہون تے شک نہیں۔ اہل حدیث دی دعوت ہے، نبی علیہ السلام تو اسلام دے ایک ایک صحابی دی محبت بھی ضروری ہے، پیار بھی ضروری ہے، وہ دا ادب کرنا بھی ضروری ہے، اور جیویں جیویں انہاں زندگی گزاری ہے اللہ پاک نے انہاں دے ایمان نو ساڈے واسطے معیار مقرر کیتا ہے، ہدایت دا ذریعہ اور سبب دسیا ہے۔ اللہ کتاب و سنت دا پابند بنائے، دین اسلام تے کما حقہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ یہ تھے واعظ خوش الحان ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل کے اندر برکت عطا فرمائے، جو آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے اور صحابہ کرام کے دفاع کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ میں ایک دفعہ پھر تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو تشریف لے آئے، جنہوں نے کسی بھی طرح سے اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے اپنا حصہ ڈالا اور اس کے لیے کوششیں کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کے کاروبار مال جان کے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے اور بہترین اجر عظیم سے نوازے۔ تو یہ ایک اعلان ہے، 18 فروری بروز اتوار ایک تبلیغی و اصلاحی پیغام امن اہل حدیث کانفرنس منعقد ہو رہی ہے لانے والا شور کوٹ فلور مل کے ساتھ، جس میں یہ کانفرنس بعد نماز ظہر سے لے کر مغرب تک ہوگی، جس کے اندر واعظ خوش الحان حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب آف پتوں کی، اور اسی طرح ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا قاری سرفراز حیدر صاحب اور حضرت مولانا آصف نذیر محمدی صاحب آف لاہور یہ خطابات ارشاد فرمائیں گے۔ تمام اہل اسلام سے شرکت کی پرعرض۔
دوسرا اعلان 1 مارچ اور 2 مارچ بروز جمعہ ہفتہ قرآن و سنت کانفرنس و محفل حسن قرات مرکز اہل حدیث جامعہ تعلیم القرآن والحدیث کوڑلہ ظریف خان میں منعقد ہو رہی ہے، جس کا آغاز خطبہ جمعۃ المبارک سے ہوگا اور خطبہ جمعۃ المبارک قاری الیاس مدنی صاحب انشاءاللہ العزیز ارشاد فرمائیں گے، اور بعد نماز مغرب سے لے کر رات گئے تک کانفرنس جاری رہے گی۔ اس کا تفصیلی اشتہار عن قریب آپ کے پاس آ جائے گا۔ آخری اعلان 16 فروری کا خطبہ جمعۃ المبارک جامع مسجد لبید بن ربیہ اہل حدیث چاہ پیپل والا میں قاری القرآن حضرت مولانا عبداللہ سلفی صاحب آف ملتان انشاءاللہ العزیز خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔